لا ينتهي لا ينتهي بالحصر ما أعطى. جہاد کی پہلی منزل جہاد زندگانی جو تمام ذی حیات مخلوقات کے اندر مشترک ہے. دوسری منزل جہاد فی سبیل الحقوق، یہ بھی تمام انسانوں کے اندر مشترک شے ہے. اب آگے نظریے اور نظام کا جہاد ہے، یہ تیسرا لیول ہے. یہ جو نظریاتی اور نظاموں کا باہمی ٹکراؤ ہے، یہ جب اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو، اسلامی نظام کے لیے کیا جا رہا ہو، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب اس جہاد فی سبیل اللہ کے بھی 3 لیول ہیں، ان کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیجئے. پہلے اس نظریے کو خود اختیار کرنا، پھر اس کو عام کرنا اور پھیلانا، پھر اسے قائم کرنا. یہ 3 لیول ہو گئے نا. اب سب سے پہلا جہاد دیکھیے، خود اسلام پر کاربند ہونے میں سب سے پہلی رکاوٹ ہمارا نفس، لہذا سب سے پہلا جہاد نفس کے خلاف جہاد. نمبر 2، اس نفس کے اندر پھونکے مارنے والا ایک شیطان ہے، ابلیس. تو دوسری جنگ آپ کو اس شیطان کے خلاف کرنی ہوگی. اسی پہلے لیول کا تیسرا جہاد اور بھی ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، یہ معاشرہ اگر غلط راستے پر چل رہا ہو تو اس کا ایک سوشل پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے جو ہر انسان کو اسی غلط رخ پر دھکیلتا ہے. لہذا اس معاشرتی دباؤ کے خلاف جہاد کرنا بھی لازم ہوگا اگر آپ اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں پہلی منزل ہم نے سمجھی خود مسلمان بننے اور اللہ کے احکام اور رسول کے فرامین کے پابند رہنے کے لیے 3 جہاد جو کرنے پڑتے ہیں. پہلا جہاد نفس امارہ کے خلاف، دوسرا جہاد ابلیس اور اس کے لشکریوں کے خلاف، تیسرا جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے سوشل پریشرز کے خلاف. جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل اللہ کے دین کو پھیلانا، عام کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اس کی دعوت و ابلاغ، اس کی تبلیغ، تشہیر، اشاعت. اس کے لیے 3 منزلیں ہم نے معین کی. سورہ نحل کی اس آیت کے حوالے سے کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. تو میں نے عرض کیا کہ ہر معاشرے میں ایک مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے، آپ اسے برین ٹرسٹ کہتے ہیں، معاشرے کا برین ٹرسٹ. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جذباتی اپیل سے بات کو نہیں مانتے بلکہ عقلی دلیل سے مانتے ہیں. لہذا ان تک دعوت و تبلیغ کا جو حق ادا کرنا ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ بالحکمہ، دلائل کے ساتھ مدلل اور مبرہن کر کے ان کے سامنے لایا جائے. یہ گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک مستقل لائف لانگ پروسیس. دوسرے نمبر پر آتا ہے موعظہ حسنہ. یہ ایک انسانی معاشرے کی عظیم اکثریت کا معاملہ ہوتا ہے. وہ انٹلیکچوئلز نہیں ہوتے، ان کے دماغوں میں کوئی خناس اور کوئی فطور نہیں ہوتا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ دماغی اعتبار سے کلین سلیٹ ہوتے ہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں. ان تک آپ براہ راست جذباتی طور پر بھی اپنی بات پہنچائیں گے تو وہ اس کو قبول کریں گے، سمجھیں گے. اس کے لیے واعظ کا لفظ ہے. واعظ کسے کہتے ہیں؟ موعظہ، نصیحت کی بات، جذبات کی بات. جس طریقے سے کوئی واعظ، کوئی بہت بڑا خطیب جب گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کے جذبات کو ابھار دیتا ہے، یہ جو جذباتی انداز ہے یہ بھی بہت مفید ہے. عوام کے لیے موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، اس اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت اور تبلیغ بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے. اس کی کچھ شرائط ہے. پہلی شرط خلوص اور اخلاص. آپ دل سے اس شخص کی بہتری چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہالت میں پڑا ہوا ہے، لا علمی میں ہے، نادانی میں ہے، غلط رخ پر جا رہا ہے. آپ اس پر روب نہیں اپنا گاٹھتے، اپنی علمیت کی جو دھوس نہیں جماتے، اس پر خلوص کے ساتھ اس سے بات کرتے. بھائی یہ راستہ نہیں ہے، راستہ یہ ہے. خلوص و اخلاص اور خیر خواہی، یہ شرط اول ہے.
نمبر 2 از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے گی بات دل میں اتر جائے گی. اور نمبر 3 آپ کا عمل اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ دوسرے کو خیر کی تعلیم دے رہے ہو، خود اس پر عمل پیرا نہ ہو، وہ پھر بیکار ہو جائے گا. نہ صرف بیکار ہو جائے گا، آپ اپنی دعوت کی نفی کر دیں گے، دعوت کو بدنام کر دیں گے. قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ذرا حالے کہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ شرطیں اگر پوری ہو جائے، خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت بات کی جائے، تو چاہے آپ ٹوٹی پھوٹی زبان میں بات کریں، آپ کو بڑے خطیب نہیں ہیں، آپ کو بہت بڑے عالم آدمی نہیں ہے، لیکن از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے گی بات وہ دل پہ اتر جائے گی. اور نمبر 2 اس میں خیر خواہی کا عنصر، اور نمبر 3 کرنے والا خود جو ہے وہ اس پر عمل پیرا. یہ ہے موعظۃ الحسنہ، اور یہ سب کے لیے آسان ہے. کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کام میں نہیں کر سکتا. پہلا کام وہ ظاہر بات ہے بہت ذہین لوگوں کے کرنے کا کام، بہت سمجھدار لوگوں کا، تعلیم یافتہ لوگوں کا، اور پھر یہ کہ اس میں پوری زندگی کھپے گی تب کہیں جا کر یہ بات ہوگی. یہ کام ہر وقت ہر انسان کر سکتا ہے. ایک دکاندار ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے دفتر میں، اپنے پولیس میں آپ دعوت دے سکتے ہیں، ہم وقت دے سکتے ہیں، ہر وقت دے سکتے ہیں. بات بھی ہو رہی ہے، دعوت بھی چل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، دعوت بھی ہو رہی ہے. یہ تو آپ کے وجود سے پھوٹے گی دعوت. یہ سب سے بڑی سطح ہے. تو ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اب تیسرا طبقہ آ رہا ہے، وجادلھم باللتی احسن. جدال کرو ان سے اچھے طریقے پر. یہ اصل میں کون سا طبقہ ہے؟ دیکھیے کچھ گمراہ کرنے والے فرقے اور جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مبلغوں کو بڑی زبردست ٹریننگ دے کر میدان میں ڈال دیتے ہیں، تنخواہیں دیتی ہیں بڑی بڑی. یہ نہیں کہ وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا جواب دینا ظاہر بات ہے وہ بھی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ٹریننگ کرنی ہوگی. خاص ایشوز انہوں نے اٹھا رکھے. اب عیسائیوں نے حضرت مسیح کا رفع سماوی اور پھر ان کا دوبارہ آنا اس کو اٹھا دیا. اب جب تک آپ اس پر پوری طرح ویل پریپیئرڈ نہ ہو، آپ اس عیسائی یا قادیانی مبلغ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. عام آدمی نہیں کر سکتا، اچھے مولوی نہیں کر سکتے. جب تک کہ خاص اس ایشو کے اوپر ختم نبوت پر انہوں نے بڑی بحثیں شروع کر دی. اب آپ کی اگر ٹریننگ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اسپیشلائزڈ لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ہر فیلڈ میں پھر ان کو تیار کیا جائے تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، جس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں. مناظرے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، مجادلہ آیا. جدال اور مجادلہ، جدل جھگڑا، جدال آپس میں جھگڑنا. وہی جوہد سے جہاد، قتل سے قتال، جدل سے جدال. جدال کیا ہے؟ آپس میں جھگڑنا. ایک وہ دلیل دے رہے ہیں، آپ اس کا توڑ کرتے ہیں. آپ دلیل دیتے ہیں، وہ اس کا توڑ کرتے ہیں. یہ مناظرے ہوتے رہے، بڑے بڑے مناظرے ہوتے رہے. پادری فینڈر آیا تھا جیسے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت جو ہے وہ شروع ہوئی اور عیسائی جو ہے ہمارے ہاں حکمران بننے شروع ہوئے، تو عیسائی مشنریز جو ہے وہ بھی آ گئی کہ ان کو یہاں پہ ہندوستانیوں کو عیسائی بھی بنایا جائے. سب سے پہلا پریس جو ہے کلکتہ میں قائم ہوا، جہاں سے کہ انجیل کے ترجمے کر کر کے مختلف ہندوستانی زبانوں کے اندر عام کیے گئے پورے ہندوستان کے اندر. ایک پادری فینڈر آ گیا. اس پادری فینڈر نے مسلمان علماء سے مناظرے کی اور شکستوں پر شکستیں دیتا ہوا وہ دلی تک پہنچ گیا. ہر بڑے شہر میں، کلکتہ سے چل کر دلی تک ہر بڑے شہر میں مناظرہ کیا اور علماء کو شکستیں دی. علماء چپ گمسم. انہوں نے بائبل کبھی پڑھی نہیں اور وہ قرآن پڑھ کر آتے تھے اچھی طریقے سے. تو مقابلہ کیسے ہو؟ آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے، بائبل آپ نے پڑھی نہیں. آپ ان کے خلاف ان کی کتاب سے دلیل نہیں لا سکتے کہ آپ نے پڑھی نہیں. جیسے آج کل احمد دیدات کرتا ہے، کوئی ہے عیسائی جو اس کے مقابلے میں آ سکتا ہو؟ سب کے سب شکست کھا گئے. اس نے ان کی کتابوں کو خوب گہرائی میں اتر کر پڑھا ہوا تھا کہ تمہاری کتاب فلاں وقت میں شائع ہوئی تو اس میں یہ لفظ تھا، پھر شائع ہوئی تو یہ لفظ تھا، پھر یہ شائع ہوئی یہ لفظ تھا. یہ ساری تفصیل جب شخص دے گا تو ہکا بکا ہو کے رہ جائے گا ہی نہیں. یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس میں تو اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں.
بہرحال پادری فینڈر نے شکستیں دی اور پھر دلی کی جامع مسجد، تاریخی شاہ جہانی مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں پورے ہندوستان کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئے اور میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ اب آپ غور کیجئے، اگر اس وقت اللہ کا ایک بندہ نہ کھڑا ہو گیا ہوتا اور اسے شکست نہ دے دیتا تو کیا ہوتا؟ مسلمان شکست خوردہ ہو جاتے ذہنیت کے اعتبار سے کہ ہمارے مولوی تو پٹ گئے، ہمارے علماء شکست کھا گئے، اس کا مطلب ہے کمزور ہے ہمارا دین۔ عوام کو دین کا کیا پتا، وہ تو علماء ہی کا حوالہ کر دیتے تھے نا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت اللہ کی ہوئی ہم پر، رحمت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کا بندہ رحمت اللہ نامی کھڑا ہو گیا، مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ یہ کیرانہ بھی ضلع مظفر نگر، اس کے یہ قصبات ہیں، یہ یو پی کے مغربی اضلاع میں سے ہے۔ تو کیرانہ سے یہ اٹھے ہیں رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، اسے شکست دی، اور پھر وہ یہاں سے بھاگ کر چلا گیا اور اس نے جا کر ڈیرا لگا لیا استنبول میں، قسطنطنیہ میں، وہاں جا کر مسلمان علماء کا ناطقہ بند کر دیا۔ اور اس وقت تک ابھی ترکوں کی خلافت قائم تھی، تو دارالخلافہ سے پھر ریکویسٹ آئی ہے کہ اس رحمت اللہ مولوی کو یہاں بھی بھیجو بھائی، اس نے ہمارا ناطقہ بند کر دیا۔ اس لیے کہ مولانا رحمت اللہ پھر جا کر مکے ہی میں مقیم ہو گئے تھے، وہیں پر ان کی قبر بھی ہے، وہیں ان کا قائم کردہ ایک مدرسہ بھی ہے۔ تو وہاں سے انہیں اطلاع دی گئی، پادری فینڈر نے ہمارا ناطقہ بند کر دیا ہے، آپ آئیے۔ اب جب وہ چلنے لگے، اسے اطلاع مل گئی فینڈر کو، وہاں سے ہی بھاگ گیا۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو آپ اندازہ کیجئے کہ نتیجے کیا نکلتے۔ تو یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ آج ہمارے ہاں مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے تحت ٹریننگ دی جاتی، اپنے کارکنوں کو وہ ٹرین کرتے ہیں، ان مسائل پر گفتگو کرنے کی صلاحیت ہو، مجادلہ کر سکیں، قادیانیوں کے ساتھ جھگڑ سکیں، ان کی بات کی دلیل سے توڑ کر سکیں۔ تو یہ جدال ہے، لیکن اس جدال میں بھی جو بات ہمیں کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ باللتی احسن۔ آپ کا فریق مخالف جو ہے گھٹیا باتوں پر بھی اتر آئے، گالیوں پر اتر آئے، کچھ اور کرے، آپ نے اس کے اندر شرافت اور متانت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ بہترین طریقے پر جدال کیجئے، شرافت سے، متانت سے، دلیل سے، شائستگی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی سطح پر اتر جائے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جان اور مال کا کھپانا۔ جان اور مال تو کھپ رہی ہے نا، تبھی یہ کام ہوں گے۔ مشفق متعفف متعطف۔ اب آئیے تیسری منزل، اور وہ ہے دین کو قائم کرنا۔ مارکسزم کا ہدف کیا تھا؟ کمیونزم قائم کرنا، نظام برپا کرنا۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کو قائم کرنا، اقیم الدین، دین کو قائم کرنا۔ اس کے لیے جو جہاد ہوتا ہے یہ پہلی دو منزلوں سے گزر کر ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا بولڈ فرام دی بلو۔ اس کے لیے یہ پہلی دو منزلیں، نفس کے خلاف جہاد، شیطان لعین اور اس کی لشکر کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے سوشل پریشرز کے خلاف جہاد، دعوت و تبلیغ اعلیٰ ترین علمی سطح پر، واعظ و نصیحت کی سطح پر، اور جدال باللتی احسن کی سطح پر۔ اب جو تیار ہو گئے آپ کے پاس گروہ، جو ایک جماعت تیار ہو گئی، وہ لوگ جو تن من دھن اس کام کے لیے وقف کرنے کو تیار ہیں، خود اللہ کے بندے بن چکے ہیں، آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اب آپ کھڑے ہوتے ہیں انقلاب کے لیے۔ اس کے بھی تین مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ پیسو ریزسٹنس۔ شروع میں چونکہ آپ کی تعداد کم ہے، لہذا اگر وہ قتال شروع کر دیں گے تو 1 منٹ میں ختم کر دیے جائیں گے، لہذا پیسو ریزسٹنس، لوگوں کی مارے کھاؤ، خود جوابی کارروائی کوئی نہ کرو۔ نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس۔ 12 سال تک مکے میں حضور کا یہ حکم نافذ رہا۔ وہ تمہیں مار دیں، قتل کر دیں، تمہیں زندہ جو ہے جلا دیں، جو چاہے کریں، جھیلو، برداشت کرو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ جنت تمہاری منتظر ہے۔ جان گئی اور سیدھے جنت میں پہنچ گئے، تمہارا نقصان تو کوئی نہیں۔ پیسو ریزسٹنس، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ نمبر 2، جب آپ کی طاقت کافی ہو جائے
تو اب آپ چیلنج کریں معاشرے کو، ایکٹیو ریزسٹنس، چھیڑے نظام کو کہیں سے، اور اس کے نتیجے میں پھر تیسری اور آخری منزل آئے گی، پھر قتال، جنگ۔ حضور کی سیرت مطہرہ کے اعتبار سے یہ 3 مرحلے جو ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے۔ پہلے 12 برس تک کیا کام ہو رہا تھا مکے میں؟ جہاد ہو رہا تھا، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ تو مکی صورت ہے۔ سورہ حج جو ہے مکی ہے، سورہ عنکبوت ہم پڑھیں گے پھر آگے چل کر، مکی ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور اسی میں پھر وہ لفظ آیا ہے وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور آخر میں آیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو جہاد تو ہو رہا تھا مکے میں، لیکن وہ جہاد کیا تھا؟ پہلے اپنا نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کو قابو میں لاؤ، دعوت اور تبلیغ پہنچاؤ لوگوں کو، اور پھر نمبر 4 کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، قتل کر دیتے کر دے۔ اصبروا یا اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ صورتحال، لیکن جب مدینے میں اللہ نے ایک بیس عطا کر دیا تو اب آپ نے چھیڑا ان کو، مشرکین مکہ کو، تو پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور اس کے نتیجے میں پھر جنگیں شروع ہو گئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ پھر قتال فی سبیل اللہ، یہ نویں منزل ہے، نوٹ کر لیجئے۔ یہاں جہاد جیسے پیرامڈ ہوتا ہے مصر کا، احرام مصر نیچے سے کتنا چوڑا، اوپر جاتے جائیں گے تنگ ہوتا جا رہا ہے، اوپر جا کر وہ ٹاپ دکھا گئی۔ بیس بہت چوڑا ہے جہاد کا، دعوت و تبلیغ بھی اس میں شامل ہے، بالحکمت بھی، بالموعظۃ الحسنہ بھی، جدال باللتی ہی احسن بھی، اپنے نفس کے خلاف جہاد بھی شامل ہے، بلکہ وہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ سب سے بنیادی بات وہی ہے۔ اور پھر معاشرے کے خلاف جہاد ہے، نظریاتی تصادم ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ ہوتے 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 15ویں سال جا کر وہ قتال کی شکل بن گئی، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو اب اللہ کے راستے میں ان سے کہ جو تم سے جنگ کر رہے۔ یہ قتال نویں منزل ہے جہاد فی سبیل اللہ، تو نوٹ کر لیجئے، بلند ترین منزل قتال فی سبیل اللہ ہے، اور چونکہ یہ بلند ترین منزل ہے اسی لیے کہا گیا اسی سورہ صف میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے صفے باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ دشمن کا کوئی ریلا جو ہے ان کی صف کو توڑ نہیں سکتا، جیسے سیسا پلائی دیوار۔ آج آپ کہیں گے جیسے ری انفورس کانکریٹ کی وال ہے اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، ایسے صفے باندھ کر جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں، اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اقامت دین کے لیے، اللہ کا نظام برپا کرنے کے لیے، نظام خلافت قائم کرنے کے لیے جب میدان جنگ میں آتے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو یہ محبوبیت خداوندی کا مقام ہے۔ تو بلند ترین منزل نویں، اہم ترین منزل المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا اور کود گئے نویں منزل پر، تو اول تو یہ کہ کہیں نیچے گریں گے، ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے آپ کے، اور یا نمبر یہ ہے کہ آپ کا وہ جہاد قتال خالص نہیں ہوگا، وہ آپ کی نفسانیت کے لیے ہوگا، وہ اپنا جوہر شجاعت دکھانے کے لیے۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی شخص ہے جو جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کا اظہار کرنے کے لیے، شجاعت، کوئی شخص ہے جو جنگ کرتا ہے کسی عصبیت کی وجہ سے۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، فرض کیجئے آپ کی کوئی دشمنی پرانی چلی آ رہی ہے کسی قبیلے کے ساتھ، اور اب صورت ایسی ہو گئی ہے کہ حضور بھی اس قبیلے کے خلاف کوئی مہم بھیج رہے ہیں، اب آپ بڑے زور شور کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں کہ پرانی دشمنیاں جو ہیں ان کا بدلہ لینے کا وقت ملے گا، تو جا تو رہے مجاہدین کے ساتھ، لیکن آپ کے اپنے اندر جو ہے، دل کے اندر جو نیت ہے وہ عصبیت کی ہے، وہ قبائلی جو
آپ کے درمیان جو جنگ تھی یا قبائلی نفرت تھی، یہ اس کی بنیاد پر آپ جا رہے ہیں، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ پھر تیسرے کہا گیا کہ کوئی شخص ہے کہ جو جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی نیت سے مال ملے گا، ان میں سے کون سا مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، چاہے وہ حضور کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہا ہو، لیکن ہر شخص کا معاملہ اپنی نیت کے اعتبار سے۔ آپ نے فرمایا مجاہد صرف وہ ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اس ایک غرض کے سوا کوئی غرض نہ ہو، کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو، کوئی حصول مال غنیمت کا مقصد پیش نظر نہ ہو، کوئی اپنی شجاعت اور بہادری کا جو ہے مظاہرہ کرنا پیش نظر نہ ہو۔ جب تک کہ ان چیزوں کی نفی نہیں ہوگی وہ جہاد ہے ہی نہیں۔ گویا کہ پہلی منزل کچی رہ گئی تھی آپ کی، آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا تھا۔ آپ کا نفس جب تک کہ اس حد تک نہ آ جائے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے جو ہے موٹیویٹ نہ کرے آپ کو، اس وقت تک تو آپ مجاہد فی سبیل اللہ بن نہیں سکتے۔ تو یہ ہے در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل۔ البتہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، جائز جنگیں اور بھی ہو سکتی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ انہی مراحل سے ہو کر گزرے گا، یہ 9 منزلوں میں سے ہو کر پہنچے گا، وہ ہوگا جہاد فی سبیل اللہ خالص۔ جائز جنگیں اور بھی ہو سکتی ہیں، کسی مسلمان ملک کے اوپر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، اس میں دفاع کریں گے، وہ بھی جہاد ہے، اور اس میں جان دینی شہادت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا مال کی اپنی حفاظت کرنا بھی شہادت ہے اگر اس میں جان دینی پڑ جائے، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہیں گے، وہ ہے دفاع کا، اپنا ملکی دفاع ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جہاد زندگانی سے ہم نے بات شروع کی، جہد للبقاء، struggle for existence، پھر struggle to get your freedom, your rights، and then the struggle in the name of some ideology, in the name of some system of life۔ یہاں ایمان کی بنیاد پر جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی پھر 9 منزلیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ابتدائی منزل سے شروع کر کے اور ہدف اپنے سامنے رکھیں آخری منزل تک پہنچنے کا۔ درمیان میں موت آ جائے تو ہم اپنی نیت کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ہمارا جو ہے شمار ہوگا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ نیت وہ ہو، عزم وہ ہو، ہدف وہ ہو، شروع یہاں سے کیا جا رہا، اور اسی میں کسی درمیانی مرحلے پر موت آ گئی تو آپ مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی نگاہ میں شمار ہوں گے۔ اور آپ کی جیسے کہ فرمایا گیا سورہ نساء میں، کوئی شخص مکے سے چل پڑا ہے مدینہ ہجرت کی نیت سے، راستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے ذمے قائم ہو گیا۔ وہ تو نکل پڑا تھا گھر سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینے پہنچنے کے لیے ہجرت کی نیت کے ساتھ، راستے میں موت آ گئی، کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ کے ہاں مہاجر ہی شمار ہوگا اور ہجرت کا پورا اجر و ثواب اسے مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس معنی میں ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے، اور بالکل شروع کی باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیں، جہاد نہیں تو ایمان نہیں، اور جہاد نہیں تو جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید موحو۔ یہ جہاد فرض عین ہے، ہر حال میں زندگی کا، بندہ مومن کی زندگی کا ایک جزو لازم ہے۔ مشفق متعطف سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں مستحضر کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس یہاں ہو رہا ہے، ہم اس کے کس مقام پر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پورا منتخب نصاب شروع ہوتا ہے سورۃ العصر سے، اس کے بعد پہلے حصے میں چند دروس اور بھی تھے، پھر دوسرے حصے میں ایمانیات کے مباحث آئے، تیسرے حصے میں اعمال صالحہ کے مختلف پہلوؤں پر بحث ہوئی، چوتھا حصہ ہے اب
کہ جو تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، ان دونوں کو جمع کر دیجئے کہ حق کا اعلان اور پرچار اور اس پر جو تکلیف اور مصیبت آئے اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا، در حقیقت اس کے مباحث پر مشتمل ہے یہ چوتھا حصہ۔ اس کے ضمن میں بھی بقیہ اب تک جو مقامات ہم نے پڑھے ہیں ان میں جو اصطلاحات آ چکی ہیں وہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ تیسرا سبق تھا جس میں آیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اپنے انتقال کے وقت، ان میں نہایت جامع وصیت یہ بھی تھی کہ اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو اور نیکی کا ہمیشہ حکم دیجو، بدی سے روکتا رہیو، اور پھر جو بھی تکلیف آئے اس کو جھیلیو، برداشت کیجو، واصبر علی ما اصابک۔ پھر اسی کے ضمن میں ایک اس طرح آئی دعوت الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ پھر اسی کے ضمن میں ایک اصطلاح آئی جہاد فی اللہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ اس سے پہلے سورہ حجرات میں جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا لازمی جز، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حقیقی مومن، سچے مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں بالکل نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ صف، یہ قرآن حکیم کی چھوٹی صورتوں میں سے ہے، کل 14 آیتیں ہیں، لیکن جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے تمام مضامین کو جامع طور پر ان 14 آیتوں نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے تمہیدی اعتبار سے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کبھی پہلے مکی صورت آ گئی، پھر مدنی صورتیں آ گئیں، پھر مکی صورتیں ہیں، پھر مدنی صورتیں ہیں، پھر مکی صورتیں ہیں، پھر مدنی صورتیں ہیں، یہ ترتیب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے تمام وہ صورتیں کہ جو مکے میں آئی تھی، نازل ہوئی تھی، ان کو جمع کر دیا گیا ہو، اس کے بعد پھر جو مدنی صورتیں وہ جمع کر دی جائے۔ مدنی صورتیں قرآن حکیم کے کل حجم کا 1/3 بنتی ہیں، تقریباً 10 پارے کے لگ بھگ، اور مکی صورتیں 2/3 ہیں، 20 پارے کے لگ بھگ، لیکن یہ آپس میں انٹرسپرسڈ ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں رکھا گیا ہے، اور اس سے 7 گروپ وجود میں آتے ہیں۔ ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت، ایک گروپ ہو گیا، پھر مکی مدنی دوسرا گروپ، پھر مکی مدنی تیسرا گروپ، اس طرح 7 گروپ۔ اس ضمن میں نوٹ کیجئے کہ جو چھٹا گروپ ہے قرآن مجید کی صورتوں کا، اس میں مکی صورتیں 7 ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، اور وہ بھی قرآن مجید میں بڑی ایک امتیازی حیثیت کی مالک ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی اعجاز کی بات تھی، جو کہ اہل عرب کے لیے سب سے زیادہ جو ہے ان کے لیے مسحور کن تھی، وہ ہے اس کی خطابت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی ادبیت۔ اور اس اعتبار سے قرآن مجید میں چوٹی کی جو صورتیں ہیں وہ ہیں جو میں نے 7 صورتیں گنوائی ہیں آپ کو، سورہ قاف ہے، سورہ زاریات ہے، سورہ طور ہے، سورۃ النجم ہے، سورۃ القمر ہے، پھر سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں۔ یہ 7 صورتیں جو ہیں در حقیقت قرآن مجید میں ادبی اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت، اس کے اعتبار سے یہ اس کا نقطہ عروج ہے۔ اس کے بعد جو مدنی صورتیں آتی ہیں یہ 10 ہیں، اگرچہ چھوٹی ہے تو 10 صورتوں سے بھی 1.25 پارہ بنتا ہے قرآن مجید کا۔ یہ سورہ حدید سے شروع ہوئی، سورہ حدید ہے، پھر سورہ مجادلہ ہے، پھر سورہ حشر ہے، پھر سورہ ممتحنہ ہے، پھر سورہ صف ہے جو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں، پھر سورہ جمعہ ہے، پھر سورہ منافقون ہے، پھر سورہ تغابن ہے، پھر سورۃ الطلاق ہے، پھر سورۃ التحریم ہے۔ 10 سورت۔ یہ ایک خاص اس اعتبار سے گروپ ہے قرآن مجید میں جس کے 4-5 جو ہیں جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ آپ کو نوٹ کر لینے چاہیے، اس لیے کہ اب ہمارا جو یہ مطالعہ ہے مسلسل 3 صورتیں جو ہیں اس مجموعے کی وہ ہمارے زیر مطالعہ آئیں گی۔
اور اس سے پہلے اس مجموعے کی 2 صورتیں ہم پڑھ بھی چکے ہیں. سورہ تغابن ہم نے پڑھی ہے جو ہمارا دوسرا حصہ تھا ایمانیات کے مباحث پر مشتمل. سورۃ التحریم ہم نے پڑھی ہے تیسرے حصے میں جو اعمال صالحہ کی تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے. اس میں عائلی زندگی، خاص طور پر خاندان کے سربراہ کی کیا ذمہ داری ہے، کیا حیثیت ہے، اس پر بحث ہوئی تھی. اب یہ 3 صورتیں، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم پڑھیں گے. ان صورتوں کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیجئے. نمبر 1، یہ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ ہے. 10 مدنی صورتیں کسی اور جگہ پر قرآن مجید میں یکجا نہیں ہیں. پہلا گروپ جو ہے اس میں اگرچہ 4 بہت طویل صورتیں ہیں. سورہ بقرہ 40 رکوع 286 آیات، پھر سورہ آل عمران 200 آیات، پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ. یہ کوئی 6.25 پاروں پر مشتمل ہے یہ 4 صورتیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 10 صورتیں ہیں اور یہ صرف 6 پارے پر مشتمل ہے. لیکن تعداد میں ظاہر بات ہے کہ 10 کا عدد زیادہ ہے 4 کے مقابلے میں. تو سب سے بڑا جو ہے حجم کے اعتبار سے نہیں، صورتوں کے تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا گروپ یہ ہے. دوسری بات اس میں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ اکثر صورتیں جو حضور پر مدنی دور جو شمار ہوتا ہے ہجرت کے بعد سے آپ کے انتقال تک، یہ مدنی دور ہے. تو مدنی دور کو بھی اگر 2 حصوں میں آپ تقسیم کریں گے تو 5 سال اور 5 سال بنیں گے، کیونکہ 10 سال ہے کل مدنی دور. ان 10 سالوں میں سے آخری 5 سال جو ہیں، پچھلے 5 سال، ان میں یہ صورتیں نازل ہوئی، سوائے ایک کے کہ سورۃ الحشر جو ہے وہ پہلے 5 سالوں میں آئی ہے، تیسرے سال میں آئی ہے. لیکن باقی جو ہے 9 کی 9 صورتیں سن 5 کے بعد 6، 7، 8، 9 اس میں نازل ہوئی. تیسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ان صورتوں میں خطاب تمام تر امت مسلمہ سے ہے. ان میں نہ کفار سے خطاب ہے، نہ اہل کتاب سے خطاب ہے، نہ یہود سے، نہ نصارہ سے، بلکہ خطاب ہے امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ. البتہ امت کے اندر 3 گروہ شامل تھے. ایک مومنین صادقین، سچے مومن، جن کی تعریف سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں. جن کی تعریف کیا ہے؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ تو نیوکلیس تھا امت مسلمہ کا، اہم ترین حصہ. پھر اس میں کچھ ضعفاء بھی تھے، کمزور لوگ بھی تھے. ان کے دل میں نفاق تو نہیں تھا، لیکن ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا کہ ہر مرحلے کے اوپر وہ ثابت قدم رہ سکے. کبھی کوتاہی ہو جاتی تھی. تو جس میں اندر اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، کبھی کوئی برا کام بھی ہو گیا. ان کو ہم ضعفاء کہتے ہیں، کمزور لوگ، ضعیف الایمان لوگ. اور تیسرے منافقین. منافقین بھی امت میں شامل تھے، اس لیے کہ قانونی طور پر مسلمان تھے. آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے، پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ کہیں نہیں آئے، اے منافقوں کہیں نہیں آئے. منافقین سے بھی خطاب ہوتا تو یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ ایمان کے وہ دعوے دار تھے. وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں، ہم مانتے اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، کتاب کو، سب کو مانتے ہیں. اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ کے 3 حصے ہوئے: مومنین صادقین ایک انتہا پر، منافقین دوسری انتہا پر، اور بین بین ضعفاء. ایمان کمزور تھا، چلتے تھے، کبھی گر پڑتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر چلتے تھے، پھر گر پڑتے تھے. تو یہ 3 طبقات جو ہے یہ ہے اصل میں مخاطب. یہی وجہ ہے کہ چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان صورتوں میں 2 باتیں آپ کو ضرور ملیں گی. ایک تو زجر، ڈانٹ ڈپٹ. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایمان کے دعوے دار ہو، کر کیا رہے ہو؟ ذرا سوچو، اپنے گریبانوں میں جھانکو. تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. تو یہ جو ایک طرح کی ملامت، ایک طرح کی زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ، وہ ان صورتوں میں آپ کو ملے گی مشترک. اور دوسرے یہ کہ اس میں بطور نشان عبرت یہ بات دکھا دی گئی کہ دیکھو تم سے پہلے بھی ایک امت تھی، امت مسلمہ، وہ تھے یہود. لیکن ان یہود کا کیا حشر ہوا؟ جب ان کے قول و عمل میں تضاد آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہو گیا.
وہ اس جگہ سے جو ہے ہٹا دیے گئے، معزول کر دیے گئے، اور تمہیں اس مقام پر لایا گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو. تو یہ دو چیزیں اس میں جو آپ کو ملے گی کہ ان صورتوں کے اندر قدر مشترک کے طور پر. مشفق متعطف. آج جو امت مسلمہ کی شکل میں ہم موجود ہیں، ہم میں مومنین صادقین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے منافقین بھی نہیں ہے، خدا نے خواستہ اللہ کے اس کے رسول کے دشمن بھی نہیں ہے، لیکن ضعفاء کی اکثریت ہے. ایمان پختہ نہیں، ایمان قوی نہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی آمادگی نہیں. اس اعتبار سے آج کی امت مسلمہ کے لیے خطاب کے اعتبار سے یہ صورتیں اہم ترین ہیں. یہ قرآن مجید کا حصہ جو سورہ الحدید سے شروع ہوتا ہے اور سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے، 10 صورتیں، یہ موجودہ امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اہم ترین حصہ ہے قرآن مجید کا. اب آئیے بسم اللہ کرتے ہیں ہم اس تمہید کے بعد. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان 10 صورتوں میں سے 5 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تسبیح رب، چاہے وہ ماضی کے سیغے میں ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، چاہے وہ 2 صورتوں میں مضارع کی شکل میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. چنانچہ یہ جو جوڑا ہے، مرکزی جوڑا ہے، ان 10 صورتوں میں 5 جوڑے بنتے ہیں. ان 5 جوڑوں میں مرکزی جوڑا یہ ہے سورۃ الصف و سورۃ الجمعہ. اور یہاں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ سورہ صف شروع ہو رہی ہے ماضی کے صیغے میں اللہ کی تسبیح، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اس کا جوڑا جو ہے سورہ جمعہ مضارع سے آ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب تسبیح کسے کہتے ہیں؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تسبیح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جب یہ کہتے ہیں تو یہ تسبیح ہے. ہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ ہم رکوع میں کہتے ہیں، اس تسبیح ہے. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ہم سجدے میں کہتے ہیں، یہ تسبیح ہے. تو ہمارے لیے قولی تسبیح یہ ہوئی. لیکن کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اس کا کیا مفہوم؟ اگرچہ سورہ تغابن کے ضمن میں یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر اس کی بعد اہم پہلو جو ہے نمایاں طور پر پھر ان کو دوبارہ ذہن میں تازہ کیجئے. دیکھیے سبح یسبح کے معنی عربی زبان میں آتے تیرنے کے. تیرنا ہم کسے کہتے ہیں؟ سمندر ہے، دریا ہے، اس کی سطح پر کوئی چیز تیر رہی ہے، نیچے نہیں اتر رہی. اگر نیچے اتر جائے گی تو ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو سطح کے اوپر برقرار رہتے ہوئے کوئی شے چل رہی ہے. اسی طریقے سے اس فضا میں یا خلا میں، کائنات میں ہر شے کا جو ایک مدار معین ہے اس پر وہ تیر رہی ہے. اس سے ذرا ہٹے گی تو کائنات میں زلزلہ عظیم آ جائے گا. اس لیے کہ آپ کو آج تو معلوم ہے سائنس کے اعتبار سے کہ ان کے درمیان جو کشش ثقل ہے اور وہ جو ایک دوسرے کو یہ کھینچے ہوئے ہیں، تو اس کا ایسا بیلنس ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نظام اپنی جگہ پر قائم ہے. اور یہ بیلنس فاصلوں کے حساب سے، ذرا سا فاصلہ کم ہو جائے 2 کروں کے درمیان تو وہ ایک کرہ جو ہے بڑا وہ چھوٹے کو کھینچ لے گا، دھس جائے گا. جیسے سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب وہ الساعہ وہ گھڑی آئے گی قیامت کی تو چاند اور سورج جو علیحدہ علیحدہ یکجا ہو جائیں گے، بلکہ چاند سورج میں دھس جائے گا، سورج جو ہے چاند کو کھینچ لے گا. لیکن یہ کہ اگر ہر شے اپنے مدار کے اوپر تیر رہی ہے تو یہ ہے اس وقت کی کیفیت کے جو نارمل ہے. تو گویا کہ کسی شے کا اپنی سطح کو برقرار رکھنا، سبح یسبح. اب اس سے بنے گا فعل متعدی، سبح یسبح، کسی شے کو کسی ہستی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا. یہ ہے اللہ کی تسبیح، کہ اللہ کو اس مقام پہ اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ وہ ہر ضعف سے، ہر کوتاہی سے، ہر احتیاج سے، ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مبرہ ہے. یہ ہے تسبیح. اللہ تعالی ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر تقصیر سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، عرفہ. اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، نہ اس کی طاقت میں، نہ اس کی حکمت میں، نہ اس کے علم میں. اس کا اقرار کرنا یہ تسبیح ہے.
ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، پاک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی ناپاکی کا تو تصور ہے ہی نہیں۔ پاک کا کیا مطلب ہے؟ وہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ احتیاج سے پاک ہے، وہ ضعف سے پاک ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل۔ اچھا، یہ تسبیح بھی اب دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تسبیح قولی ہے جو ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ چنانچہ بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے وہ کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بہت پسند ہے، کہ ان کو انسان جو ہے پڑھتا رہے، کہتا رہے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی بھاری اور ثقیل نہیں ہے، بہت مختصر جملے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، قیامت میں جو میزان اعمال ہوگی اس میں بہت بھاری شامل ہوں گے وہ، کہ ان کے اندر بڑا وزن ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اور اپنی حمد کے ساتھ ہے، اور پاک ہے اللہ عظمت والا۔ تو یہ جو پاکی کا ہم اقرار کرتے ہیں، یہ در حقیقت جس کو تسبیح قولی کہیں گے ہم۔ تسبیح حالی کیا ہے؟ کہ کوئی شے اپنے وجود سے اس بات کا اقرار کر رہی ہو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی ایگزیبیشن ہے، کسی مصور کی تصاویر لگائی دی گئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے۔ یہ تصویر جو ہے یہ مصور کے کمال فن کا اظہار ہے۔ در حقیقت گویا کہ اگر تصویر بہت عمدہ ہے تو وہ زبان حال سے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے کہ میرا مصور بہت ہی باہر فن ہے، اپنے فن کے اوپر قوت حاصل ہے، مقدرت حاصل ہے۔ تو یہ گویا کہ پوری کائنات جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کی مصوری ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ کس نے بنائے ہیں؟ پھول، یہ پھول پتے، یہ درخت، یہ شجر و حجر، یہ کائنات، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ گیلیکسیز کس نے بنائی؟ یہ تمام مخلوقات زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی۔ وہ اپنے زبان حال سے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مصور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمال علم، کمال حکمت، کمال صناعی، کمال مصوری کا حامل ہے۔ یہ ہے تسبیح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ جیسے کہ شیخ سعدی کا ایک سادہ سا شعر ہے کہ برگ درخت آنے سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار۔ کہ یہ جو درختوں کے پتے ہیں سبز، جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس کے لیے ہر پتا جو ہے معرفت رب کا ایک بہت بڑا دفتر ہے۔ ان کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ کائنات کا خالق، اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو اس معنی میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ یہ دو اسماء جو ہے اللہ کے، العزیز اور الحکیم، ان صورتوں میں بہت تکرار کے ساتھ آئے، بہت تکرار کے ساتھ آئے۔ اگلی صورت میں پھر آئیں گے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ العزیز الحکیم، یہ دو اللہ کے نام جو ہے یہ اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں۔ العزیز وہ ہستی جس کا اختیار مطلق ہے، جس کے اختیارات پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم دنیا میں جو ملکوں کے دستور بناتے ہیں تو دستوروں میں چیکس اینڈ بیلنسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پر اختیار اتنا ہو جائے کہ پھر وہ اختیار جو ہے بے راہ ہو جائے، گمراہ ہو جائے، غلط راستے پر چل پڑے۔ اس پر چیکس ہونے چاہیے، چیکس اینڈ بیلنسز۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں کسی کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ خطا سے مبرہ ہے۔ تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ہوتا ہے دستور کے اندر، جو بہت اہتمام سے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ کہا کیا جاتا ہے، یہ ایکسیم ہے پولیٹیکل سائنس کا، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔
یہ جو اختیار ہے، اس اختیار میں ایک ٹینڈنسی ہے، ایک رجحان ہے کرپشن کا. جہاں اختیار ہوگا اس کے غلط استعمال ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. اختیار ہے، فطور دماغ کے اندر پیدا ہو جائے گا، وہ اختیار کو غلط استعمال کرے گا. اور ایبسولوٹ اتھارٹی جہاں آ جائے تو پھر ایبسولوٹ کرپشن ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ایسا ہے، وہ العزیز بھی ہے، لیکن اس کو ساتھ اس کو بیلنس کرنے والی بات کیا؟ الحکیم ہے، کمال حکمت والا. اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وہاں پر کوئی کرپشن کا امکان نہیں ہے، بلکہ چونکہ وہ جہاں العزیز ہے زبردست، وہاں وہ الحکیم بھی ہے، کمال حکمت والا. لہذا اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں جب لفظ اسماء حسنہ جڑ کر آتے ہیں تو اس سے تصور مکمل ہوتا ہے. حاکم اعلیٰ اس کائنات کا اللہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. هو علی کل شیء قدیر، العزیز، المتکبر، المتعال، یہ سارے نام اس کے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اس کی حکمت، الحکیم، کمال حکمت کے ساتھ اس کے اختیارات استعمال ہوتے ہیں. لہذا اس کے غلط ہونے کا کہیں کوئی امکان نہیں. بس اس نشست میں اسی پہلی آیت پر ہم اکتفا کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر